میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے تو وہاں پر ہر نبی اعلان کر رہا ہے، ہر نبی کی باری باری جو ہے وہ خطاب کی باری آ رہی ہے۔ کوئی نبی اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں کہ جس نے مجھے صفی اللہ بنا کے بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں کہ جس نے مجھے خلیل اللہ بنا کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے کلیم اللہ بنا کے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں کہ جس نے مجھے روح اللہ بنا کے بھیجا۔ اب تمام نبی اپنی اپنی شان کے مطابق جو اللہ رب العزت نے ان کو طاقت عطا فرمائی، جو اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، اس کے لحاظ سے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے اوصاف بیان کیے، مگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں ارشاد فرمانے لگے کہ کسی کو اللہ نے صفی اللہ بنا کے بھیجا، کسی کو اللہ نے کلیم اللہ بنا کے بھیجا، کسی کو اللہ نے روح اللہ بنا کے بھیجا، کسی کو اللہ نے خلیل اللہ بنا کے بھیجا، لیکن اے انبیاء اور رسول کی جماعت، انا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے۔ انا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے۔ اب میرے بھائیوں غور سے سننا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء اور رسولوں کی جماعت ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اپنی امت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انبیاء اور رسول کی جماعت، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے میری امت کو میری وجہ سے امتوں کا سردار بنایا ہے، اور میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے میری امت کو امت وسط یعنی درمیانی امت بنایا ہے، اور اے انبیاء اور رسول کی جماعت، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے میری امت کو اول بھی بنایا ہے، آخر بھی بنایا ہے۔ ارے یار ذرا غور تو کرو، معراج کی شب عظیم اجتماع، اور کن لوگوں کا اجتماع؟ انبیاء اور رسولوں کا اجتماع۔ اس کا وقت اور اس کی اہمیت کتنی ہے، لیکن اس وقت موضوع کون لوگ بنے ہوئے ہیں؟ وہاں پر میں اور آپ جو ہیں ہماری عظمت اور شان بیان ہو رہی ہے، وہاں پر میری اور آپ کی شان بیان ہو رہی ہے، اور کس کی زبان سے ہو رہی ہے؟ ہمارے آقا و مولا کی زبان سے ہو رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں کہ جس نے میری امت کو اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخر میں ہے، لیکن جنت میں جانے کے لحاظ سے میری امت جو ہے اول نمبر پر ہوگی۔ کل قیامت والے دن میری امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ساری امتوں پر جنت اس وقت تک حرام ہے کہ جب تک میری امت جو ہے وہ جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے گی۔ اگرچہ دنیا میں آنے کے لحاظ سے وہ صدیوں پہلے آئے، صدیوں پہلے چلے گئے، لیکن جنت میں داخل ہونے کی باری آئی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود جنت کا دروازہ کھولیں گے، لہذا سرکار کے غلام ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا اول من یقرأ باب الجنہ، کہ میں وہ سب سے پہلا شخص ہوں جو سب سے پہلے جنت کی کنڈی کو ہلاؤں گا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتما، اور اے انبیاء اور رسول کی جماعت، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے فاتح بھی بنایا اور خاتم بھی بنایا ہے، یعنی میں نبوت کے دروازے کو بند کرنے والا ہوں اور جنت کے دروازے کو میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھولنے والا ہوں۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اپنی امت کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نہیں بولے تو آج امت کیا کر رہی ہے؟ آج امت وہی امت اٹھ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا انکار کرتی ہے، وہی بغض مصطفیٰ اپنے دلوں کے اندر رکھتی ہے۔ تو لعنت نہیں پھر ایسی امت پر؟ ڈوب کے نہیں مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ وہ نبی جب اس دنیا کے اندر آئے تب بھی ہمیں یاد رکھا، جب اس دنیا سے جانے لگے تب بھی ہمیں یاد رکھا، غار کے اندر گئے وہاں بھی ہمیں نہیں بھولے، اور جب معراج کی شام اللہ رب العزت کے پاس گئے تب بھی ہمیں نہیں بھولے۔ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ہم کیوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کے انکار کرتے ہیں؟